السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو دستور اور جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کی بہت بڑی اہمیت ہے، خصوصاً آنے والے رمضان سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے، لیکن اس کا تعلق آپ قرآن سے جوڑیں گے تو آپ اور زیادہ آپ کا تعلق رمضان سے گہرا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ پاک کلام قرآن پاک کے نام سے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو عام کرنا ہے، اسی قرآن سے اپنا عقیدہ لینا ہے، اسی قرآن کے مطابق دنیا کے سارے معاملات کرنے ہیں۔ یہ وہ پاک کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس میں قرآن پاک کا نزول کیا گیا، ہدی للناس، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور وبینات من الہدی والفرقان، قرآن پاک حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہے۔ تو آئیے آنے والے رمضان المبارک کے استقبال میں ہم قرآن پاک سے گہرا تعلق جوڑیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو قرآن مجید سے جوڑ دیجئے رمضان کے آنے سے پہلے، کیونکہ رمضان المبارک ہی میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن سمجھتے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھنے کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن پاک کی چھوٹی بڑی صورتیں اپنی طاقت کے مطابق حفظ کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام ہے اس دنیا کے اندر۔ قرآن پڑھنے والے کا، قرآن پڑھانے والے کا، قرآن سمجھنے والے کا، قرآن سمجھانے والے کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کا کتنا بڑا مقام ہے اس زمین پر۔ اور اللہ رب العالمین کے یہاں آئیے رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہوئے اس قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کے لیے خود وقت نکالیے، اپنے بیوی بچوں کو اس کی تلقین کیجیے، اپنے کمرہ کے ساتھیوں کو اور اپنے کمپنی کے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو یہ بات بتلائیے
کہ قرآن سے اپنا تعلق گہرا جوڑیں. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کی چھوٹی بڑی صورتیں حفظ کرتے ہیں، ان کی آج میں 8 صفات، 8 خصوصیات بیان کرنے والا ہوں. 8 فضیلتیں، 8 وشیشتائیں جو قرآن پر زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، ان کی میں بیان کروں گا. اس کو سماعت کریں اور اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے قرآن پاک کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہوئے رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کا استقبال کریں جن میں قرآن پاک کا نزول ہوا. صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہیں. قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، یہ قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن سمجھنے والے ہیں، قرآن حفظ کرنے والے ہیں. اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے جو قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. ہماری عادت ہوگی بس ہم یہ قرآن پڑھ کر کے 1 پنہ 2 پنہ 4 صفحہ، ایسا نہیں پڑھیے. قرآن ڈھنگ سے پڑھیے، صحیح پڑھیے، دوسروں کو سنائیے. آپ کے پاس کہاں غلطی ہے حلقے قرآن میں بیٹھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، آڈیو ویڈیو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے استعمال کیجیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے. تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہت بڑا مقام ہے قرآن پڑھنے والے کا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اگر آپ جس وقت قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ سے بہتر کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا. تم میں کا بہتر وہی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن سمجھے اور سمجھائے. قرآن پڑھیے، صحیح پڑھیے، حفظ کیجئے، سمجھ کر پڑھیے، عمل کرنے کے لیے پڑھیے، لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھیے. قرآن پڑھنا عبادت ہے. قرآن پڑھنا آپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. میدان محشر میں جب تمام لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ قرآن آئے گا اور کہے گا اللہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کو عذاب سے بچا لے، اس کو جنت میں داخل کر دے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت کے دن یہ قرآن اور روزہ اللہ کے یہاں شفاعت کریں گے. آئیے تمام مشغولیات چھوڑ کر قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ کی تعظیم جو ہم کرتے ہیں، اللہ کو جو عزت دیتے ہیں، اللہ کی جو بزرگی ہم سمجھتے ہیں، اللہ کی جو ہم عظمت سمجھتے ہیں، اس اللہ کی تعظیم میں سے کیا ہے؟ بزرگ مسلمان کو عزت دینا اور قرآن پڑھنے والے کو عزت دینا، جو نہ غلو کرتا ہو نہ ظلم کرتا ہو. تو قرآن پڑھنے والے کو، حافظ قرآن کو عزت دینا گویا کہ یہ اللہ کی عظمت میں داخل ہے. اور اسی طریقے سے
انصاف اور بادشاہ کی عزت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو، صاحب قرآن کو دنیا اور آخرت میں کچھ فضائل سے، کچھ خصوصیات سے نوازا ہے۔ آئیے ان خصوصیات کو دیکھیے، سمجھیے اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیے۔ سب سے پہلی چیز، جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، جس کو زیادہ قرآن یاد ہے، جو اچھا قرآن پڑھتا ہے، سب کے سامنے اسی کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے جس طبقے کا ہو۔ اگر قرآن اسے زیادہ یاد ہے، قرآن وہ زیادہ پڑھتا ہے، تو تمام لوگوں میں، بڑے سے بڑے مالداروں میں، بڑے سے بڑے نیتاؤں میں، بڑے سے بڑے لیڈروں میں، بڑے سے بڑے تاجروں میں، بڑے سے بڑے لوگوں میں جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو قرآن والے کو آگے کیا جائے گا۔ یہ ہے صاحب قرآن کا مقام۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرے گا جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن یاد کرنے والا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے ترتیب بتائی کہ اس کے بعد جو سنت کے جانکار ہوں، اس کے بعد جو جن کی عمر زیادہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری خصوصیت قرآن پڑھنے والے کی، قرآن پر توجہ دینے والے کی کیا ہے کہ اگر کبھی کئی لوگوں کو کسی مہاماری کی وجہ سے، کسی فساد کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے بہت ساری اموات ہو جائیں اور کئی لوگوں کو ایک قبر میں دفن کرنا پڑے، تو جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا اس کو قبلہ کی طرف کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بھی وہ سب سے آگے، مرنے کے بعد قبر میں بھی وہ سب سے آگے۔ جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے، جو قرآن زیادہ یاد کرتا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا اہتمام کرتا ہے، دنیا میں بھی سب سے آگے، اور مرنے کے بعد اگر کئی لوگوں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے تو قبر میں بھی سب سے آگے۔ غزوہ احد میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، کئی لوگوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، اس میں کس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے؟ جب بتلایا جاتا تو اس کو لحاظ میں قبلے کی طرف آگے کیا جاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تیسری خوبی، تیسری خصوصیت، تیسری فضیلت، تیسری وشیشتا قرآن زیادہ پڑھنے والے کی، قرآن حفظ کرنے والے کی یہ ہے کہ دنیا میں اگر وہ دنیاوی معاملات سمجھتا ہے تو اسی کو امیر بنایا جائے، اسی کو رئیس بنایا جائے، اسی کو گورنر بنایا جائے، اسی کو امین بنایا جائے گا، اگر وہ دنیاوی معاملات بھی سمجھتا ہے تو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو انہوں نے کسی جگہ کا امیر بنایا تو سوال کیا گیا کہ وہ تو غلام ہے، ایک غلام کو آپ نے فلاں جگہ کا امیر بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، انہو قاری لکتاب اللہ، وہ غلام ہے تو کیا ہوا، وہ قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے۔ قرآن جو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے اس کو امیر بنایا، اس کو وہاں کا ذمہ دار بنایا۔ انہو عالم بالفرائض، وہ علم میراث کا جاننے والا ہے۔ اور حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ سنو، اما ان نبیکم قال، تمہارے نبی کا یہ فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ایک قوم کو عزت دیتا ہے،
جب وہ قوم اس قرآن کو پڑھتی اور سمجھتی ہے، یاد کرتی ہے، وَيَذْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ تو رہی دنیا میں عزت قاری قرآن اور حافظ قرآن اور صاحب قرآن کی۔ اب آئیے آخرت میں، دنیا اور قبر میں یہ عزت، میدان محشر میں اور آخرت میں صاحب قرآن کی، حافظ قرآن کی کیا خصوصیت، کیا مقام ہوگا، وہ بھی جاننے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے اور رمضان مبارک کا استقبال کرتے ہوئے قرآن میں کھو جائیے۔ ارے قرآن میں ہو غوطہ زنِ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن جب پڑھیے، ایک ایک آیت پر عمل کے لیے پڑھیے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آخرت میں قاری قرآن، حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں، جنت میں، حافظ قرآن سے، قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ جس قدر تجھے قرآن یاد ہے پڑھتا جا، اور اتنا اونچے مقام پر، اتنی بلندیوں پر، اتنے اونچے درجات پر تو چڑھتا جا۔ تیرا آخری مقام وہ ہوگا جو تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا۔ جس قدر بندہ قرآن پڑھتا جائے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کا مقام، اس کا درجہ بلند کرتا چلا جائے گا قیامت کے دن۔ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے دن، اقرا وارتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طریقے سے دنیا میں تو اچھے ڈھنگ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا یہاں بھی کر۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرُ بِهَا، تو درجات چڑھتا جا اور تیرا آخری مقام وہ ہوگا جو قرآن کی آخری آیت تو پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، گھر والوں کا تعلق جوڑواؤ، بچوں کا جوڑواؤ، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، ان کو پیسے دو، انعام دو، ہمت افزائی کرو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن یاد کرنے کے لیے۔ بچوں کو پڑھانا ہے، سبھی سوچ رہے ہیں قرآن پڑھانا ہے، مگر یہ نہیں سوچا۔ میدان محشر میں صاحب قرآن کی، حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ صاحب قرآن۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ قرآن حفظ کرنے والا ہے، یہ صاحب قرآن اللہ کے بڑے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له، جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال، اور وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، حفظ بھی کرتا ہے قرآن کی، قرآن کو پڑھتا بھی ہے، اس پر مداومت کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن اللہ کے پاک باز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ۔ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، ایک آدمی جو بھلے ماہر نہیں ہے، بھلے حافظ نہیں ہے، لیکن توجہ دیتا ہے قرآن پر، قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن مشکل ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے،
نہیں پڑھنا آتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کی، قرآن حفظ کرنے والے کی، قرآن پر عمل کرنے والے کی کیا خاصیت ہوگی؟ اسے کرامت کا تاج اور کرامت کا عزت کا تاج اور عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ ترمذی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا، فیقول، اور اللہ رب العالمین سے قرآن کہے گا، جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے ان کے لیے ان کی شفاعت کرتے ہوئے یہ قرآن آ کر کے کہے گا، یا ربی حلہ، اے اللہ تو اس کو مزین کر دے، اس کو خوبصورت بنا دے۔ فیلبس تاج الکرامہ، قرآن کی شفاعت پر صاحب قرآن کو، حافظ قرآن کو کرامت اور عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا ربی زدہ، حافظ قرآن صاحب قرآن کے لیے قرآن پھر کہے گا، یا اللہ صرف کرامت کا تاج ہی نہیں، اور اس کو خوبصورت کر، اس کو اور مزین کر، اس کو اور عزت دے جو قرآن پڑھ کر کے آیا ہے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، اس کو عزت کا ایک جوڑا پہنا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ تمام لوگوں کے بیچ میں قرآن پڑھنے والے کی، قرآن حفظ کرنے والے کی یہ عزت میدان محشر میں قیامت کے دن ہوگی۔ ثم یقول یا ربی ارض عنہ، قرآن کہے گا، اللہ یہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن یہ حفظ کرتا تھا، قرآن کا اہتمام کرتا تھا، تو نے عزت کا تاج پہنا دیا، عزت کا جوڑا بھی پہنا دیا، اے اللہ اب تو اس سے راضی ہو جا، تو اس سے خوش ہو جا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، یہ آپ کے لیے کیا کچھ کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ قرآن کہے گا، اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا، فَيَرْضَ عَنْهُ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اس سے خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ جس سے خوش ہو جائے، جانتے ہیں کیا؟ آپ سورہ فجر پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اے ہے تو اس سے کہے گا اللہ تعالیٰ راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ، اور پھر بندے سے کہا جائے گا، اقرأ ورقا، پڑھ اور چڑھ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور اس بندے کے لیے ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھائی جائے گی۔ بڑا مقام ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن پڑھانے کا، قرآن حفظ کرنے کا، قرآن سمجھنے کا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، میرے بھائیوں اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو، اپنے عقیدے کو، اپنے معاملے کو، اپنے کیریکٹر کو قرآن سے جوڑ دو، قرآن والے ہو جاؤ، قرآن تمہارا ہو جائے، تم قرآن کے ہو جاؤ۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور قیامت کے دن یہ قرآن شفاعت کرے گا، جب آپ کی بیوی ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کا بیٹا ساتھ چھوڑ دے گا، آپ کی ماں ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کا باپ ساتھ چھوڑ دے گا، آپ کا بھائی ساتھ چھوڑ دے گا، یہ قرآن آئے گا آپ کے لیے شفاعت کرنے کے لیے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا،
اس دن یہ قرآن نہیں بھاگے گا، قرآن آئے گا آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ اے میری امت کے لوگوں، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن حفظ کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا۔ اقرؤوا الزہراوین، دو پھولوں کو پڑھو، سورۃ البقرہ و سورہ آل عمران، یہ دو پھول ہیں، ان کو پڑھو۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، قیامت کے یہ دونوں صورتیں آئیں گی، کأنہما غمامتان، جیسے کہ آپ کے سر پہ بدلی کیے ہوں، او غیایتان، یا سایہ کیے ہوں، او کأنہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصابعہما، یا جیسے کہ چڑیوں کا دو گروہ ہو آپ کے ساتھ، تحاجان عن اصابعہما، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کریں گی، شفاعت کریں گی کہ یا اللہ یہ تو ہمیں پڑھتا تھا، یہ سورہ بقرہ پڑھتا تھا، یہ سورہ آل عمران پڑھتا تھا، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے عذاب نہ دے، یا اللہ اسے جنت دے دے۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا برکت ہے، وترکها حسرہ، اس کو چھوڑ دینا افسوس اور ندامت ہے، ولا تستطيع البتلا، اور اس کو پڑھنے والے کے سامنے نہ کوئی جادوگر نہ کوئی شیطان ہمت نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آؤ رمضان کا استقبال کرو قرآن سے جڑ کر کے، رمضان سے جڑنے سے پہلے قرآن سے جڑ جاؤ، رمضان والے ہونے سے پہلے قرآن والے ہو جاؤ، تاکہ جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ پوچھا گیا کون؟ کہا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ اور آخری بات، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کا تو جو حشر ہوگا ہی، اس کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی روشنی کا تاج پہنائے گا۔ ہے جو ماں ہو، جو باپ ہو، اگر تم سے چھوٹ گیا تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، مفسر بنا دو، عالم بنا دو، حافظ بنا دو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سر پہ تاج پہنائے گا تمہارے بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ کہاں ہو؟ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ پیسہ خرچ کرو کہ بچے کل تو اتنی سورت سنا دے، میں تجھے اتنا روپیہ دوں گا، اتنا سورت حفظ کر لے تجھے موبائل دے دوں گا، تجھے اچھا جوڑا کپڑا سنا دوں گا۔ یہاں پیسہ خرچ کرو نا، آلتو پھالتو ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ قرآن کے لیے خرچہ کرو، قرآن کے لیے وقت دو، اپنی اولاد کو گھیر دو قرآن کے بیچ میں، تب آپ کے سر پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روشنی کا تاج پہنائے گا پورے لوگوں کے بیچ میں۔ حاکم کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے وتعلم، اور قرآن سیکھتا ہے، وعمل به، قرآن پر عمل کرتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، البس والداہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج من نور، قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کا تاج پہنائے گا، روشنی کا تاج پہنائے گا۔ ضوءہ مثل ضوء الشمس، اور اس تاج کی روشنی سورج کی طرح چمک رہی ہوگی۔
دنیا میں عزت کے لیے کیا کیا کرتے ہو؟ ارے قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے، اللہ کے سامنے اگر چاہتے ہو کہ تمہیں نور کا تاج اور سورج کی طرح روشن تاج پہنا کر اللہ تعالیٰ عزت دے، تو آؤ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، بچوں کو عالم بناؤ، بچوں کو مفسر بناؤ۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ، صرف تاج ہی نہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن حفظ کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے بچوں کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ یکسا حلتین، دو جوڑے پہنائے گا، لا تقوم لہم الدنیا، کہ دنیا کی قیمت سے بھی زیادہ ان دو جوڑوں کی قیمت ہوگی۔ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ایسے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے پہنائے گا کہ پوری دنیا کی قیمت ایک طرف، ان دو جوڑوں کی قیمت ایک طرف۔ فیقولان، ماں باپ کہیں گے میرے مولا، ارے اتنی عزت ہماری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہمیں تاج کس لیے پہنا دیا؟ یہ ہمیں اتنا خوبصورت جوڑا کیسے پہنا دیا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ بما کسینا ھذا، اللہ تعالیٰ یہ جب ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ فیقال، والدین سے کہا جائے گا، بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے، تم نے اپنے بچوں کو جو قرآن کی تعلیم دی ہے، اپنے بچوں کو عالم بنایا، قاری بنایا، حافظ بنایا، عامل قرآن بنایا، تمہارے بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تمہیں یہ عزت دی جا رہی ہے کہ تمہیں روشنی کا تاج اور پوری دنیا کی قیمت سے بڑھ کر کے قیمتی لباس پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔ تو آئیے رمضان کا استقبال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن کے ترجمے سے، قرآن کی صحیح تلاوت سے جوڑ دیں، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا اس رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ اپنا تعلق قرآن سے پیدا کرنا رمضان سے پیدا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنا تعلق قرآن سے پیدا کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں کا بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔